بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آن لائن کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جماعت نحم مضمون ہے مطالعہ پاکستان اور لیکچر نمبر 1۔ باب نمبر 1 میں ٹاپک ہے پاکستان کی نظریاتی اساس۔ اس چیپٹر میں ہم پاکستان کی نظریاتی اساس کے حوالے سے پہلے نظریے کے متعلق پڑھیں گے کہ نظریہ کیا ہے، اور پھر نظریے کا بنیاد، اساس کا اصل میننگ، یہ بنیاد ہے کہ نظریہ پاکستان کی بنیاد کن باتوں پر رکھی گئی تھی۔ تو پہلے نمبر پہ آتے ہیں نظریہ کی طرف۔ اچھا، تو نظریہ پاکستان کی طرف آتے ہیں۔ یہ ہمارا مین ٹاپک ہے کہ بر صغیر کے مسلمانوں میں یہ شعور یا یہ سوچ کس طرح بیدار ہوئی کہ وہ اپنے لیے ایک علیحدہ ملک بنائیں۔ اس سے پہلے دو قومی نظریے کے حوالے سے، یہ چونکہ آنے والے ٹاپکس ہے اس میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے۔ مسلمانوں اور ہندوؤں اور عیسائی سکھ قوموں کا ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ان دنوں کچھ ناممکن سا بن گیا تھا، کیونکہ ہمارے عقائد، رسم و رواج، لباس وغیرہ سب ایک دوسرے سے الگ تھے۔ تو فائنلی 1940 میں یہ بات طے ہو گئی کہ ہم اپنے لیے ایک علیحدہ ملک بنانا چاہتے ہیں۔ اب چونکہ نظریے کی طرف آ رہے ہیں، تو ان لوگوں کو قائد اعظم اور ان کی ٹیم نے مشترکہ طور پر منٹو پارک لاہور میں ان کو جمع کیا اور ان سے رائے لی اس جلسے میں کہ ایسے ایسے حالات ہیں، کیا اس کے پیش نظر آپ کو یہ قبول ہے، آپ اس کے حق میں ہیں کہ ہم اپنے لیے ایک علیحدہ ملک بنائیں؟ تو اس جلسے میں تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس میں شرکت کی تھی، اور سب نے اس کا فائنلی یہ ثبوت دیا کہ ہاں، ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جس میں ہم آزاد ہو اپنے مذہبی رسومات کے حوالے سے، کسی بھی لحاظ سے، سیاسی حوالے سے، اقتصادی حوالے سے، کیونکہ ہم خصوصاً ہندوستان میں اقتصادی لحاظ سے بھی ہم باؤنڈ تھے، سیاسی لحاظ سے بھی ہمارے وہ اختیارات نہیں تھے جو ہونے چاہیے تھے۔ تو اس لیے اس وقت کے مسلمانوں نے یہ قرارداد منظور کی، اور اس قرارداد لاہور کو پھر انڈین اخبار نویسیوں نے، پریس والوں نے اس کو نظریہ پاکستان یا قرارداد پاکستان کا نام دیا۔ قائد اعظم اور اس کی ٹیم نے بھی بعد میں اسی نام کو ہی اپنا لیا کہ ہمارا مقصد بھی یہی ہے، تو چلو جو آپ کہتے ہیں کہ نظریہ پاکستان، تو نظریہ پاکستان ہی صحیح۔ اس وقت سے 1940 سے باقاعدہ پاکستان کی تشکیل کے لیے جدوجہد شروع ہو گئی۔ تو پاکستان کی تشکیل کے لیے قائد اعظم اور اس کی ٹیم نے جدوجہد کی، محنت کی، اور اس محنت کے بدلے میں ان کو آخرکار 1947 یعنی 14 اگست 1947 کو پاکستان ملا۔ اب چونکہ ہم نظریے کے متعلق پڑھ رہے ہیں، اور نظریہ پاکستان آپ کی سمجھ میں امید ہے آ گئی ہوگی، اب اس کے اقسام کے حوالے سے پڑھتے ہیں۔ اس کے اقسام بہت سارے ہیں، لیکن ہم صرف آپ کے بک میں جتنا کورس ہے اتنا ہی پڑھیں گے۔ تو عزیز طلبہ، آپ کے بک میں نظریے کے 3 اقسام ہیں، یعنی سیاسی نظریہ، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک بندے کا یا ہر ایک قوم کا نظریہ بس وہ ایک علیحدہ ملک کے حوالے سے ہونا چاہیے۔ یہ سیاسی بھی ہو سکتا ہے، یہ مذہبی بھی ہو سکتا ہے، یہ نظریہ اقتصادی نظریہ بھی ہو سکتا ہے۔ فرض کریں ایک ملک ہے
لیکن اس کا سیاسی نظام بہتر نہیں ہے، اور ایک قوم اس ملک کے سیاسی نظام میں بہتری لانا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، تو یہ بھی ممکن ہے یہ سیاسی نظریہ ہے۔ یا مذہب کے حوالے سے، جس طرح 1979 میں ایران کے آیت اللہ خمینی نے اسلامی وہ اسٹیپ لیا تھا کہ ایران اس زمانے میں مذہبی لحاظ سے ٹھیک نہیں تھا، اور وہ یعنی آیت اللہ خمینی ایران میں اسلامی انقلاب لانا چاہتا تھا، تو اس کا نظریہ وہ اسلامی نظریہ کہلاتا ہے۔ اس طرح اقتصادی نظریے میں آپ کو مہاتیر محمد کا اگزامپل دے سکتا ہوں ملیشیا کی۔ اب مہاتیر محمد نے یہ نہیں کہا کہ میں ملیشیا کے سیاسی نظام میں بہتری لانا چاہتا ہوں یا ملیشیا کے مذہبی نظام کو بہتر بنانا چاہتا ہوں۔ اس نے ملیشیا کو اقتصادی لحاظ سے بہتر بنانا چاہا اور ملیشیا کو اس لیول پر، اس سطح پر لے آیا کہ آج غریب ممالک سے لوگ مزدوری کے لیے، محنت کے لیے ملیشیا جاتے ہیں، نہ کہ ملیشیا کے لوگ ادھر عرب ممالک یا دوسرے ممالک جاتے ہیں۔ تو یہ ایک اقتصادی نظریہ ہے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 2 پر جب آپ آ جائیں تو نظریے کے ماخذ ہیں۔ نظریے کے ماخذ، لفظ ماخذ یعنی جس سے نظریہ بنتا ہو۔ نظریے کا ماخذ یعنی وہ عناصر جو نظریہ کو تشکیل دیتے ہیں، یعنی جس طرح ہم نے کہا کہ یہ مذہبی بھی ہو سکتا ہے، اخلاقی اقدار، ثقافت، تہذیب یا تاریخ، معاشرتی روایات وغیرہ، یہ تمام شامل ہے۔ یہ وہ عناصر ہے جو نظریہ کو تشکیل دیتے ہیں یا نظریہ کو بناتے ہیں۔ اچھا، ان ساری باتوں کے بعد ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ آیا نظریے کی ضرورت اور اہمیت ہے یا ویسے ہم نظریے کے پیچھے پڑے ہیں؟ یہاں پہ میں نظریے کی ضرورت اور اہمیت، تو آپ کے بک میں بھی اور میرے اپنے ذاتی رائے کے مطابق نظریے کی بالکل ضرورت بھی ہے اور اہمیت بھی ہے۔ اس کی ضرورت اس حوالے سے ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یعنی ہم پاکستان کے لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک نظریاتی ملک ہے، ایک نظریے کے تحت بنا ہے۔ تو ایک دو اگزامپل میں اس حوالے سے آپ کو دیتا چلوں، باقی آپ کے نوٹس بک میں مزید جب آپ اس سے اگزامپلز لینا چاہتے ہیں تو آپ لے سکتے ہیں۔ فرض کرے کسی ملک کے تمام قوم، تمام افراد کی ایک سوچ ہے، تو وہ اتفاق اور اتحاد پیدا کرتی ہے۔ آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ مطلب کہ یہ نہیں ہوگا کہ ہم پلانا کام چاہتے ہیں، پلانا پارٹی کے پیچھے جائیں گے، دوسرا قوم کہے گا کہ ہم پلانا پارٹی سے تعلق رکھنے والے ہیں یا پلانا سوچ کے سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو اس قسم کے مسائل سامنے نہیں آئیں گے۔ تمام قوم کی ایک سوچ ہوگی، ان میں اتفاق ہوگا، ان میں اتفاق بھی پیدا ہوگی۔ دوسری بات کہ یہ آئین بنانے میں یا آئین کی تشکیل میں بھی آپ کو آسانی فراہم کرتی ہے۔ آپ کو ملک مل گیا، آپ ان کے لیے آئین بنا رہے ہو، تو اگر آپ کا ملک غیر آئینی ہے تو پھر تو آپ لازمی بات ہے کہ اس سوچ میں پڑیں گے کہ بھائی ملک کے لیے میں کس قسم کا آئین بناؤں۔ لیکن
اگر ملک نظریاتی ہے تو سوچ تو آپ کے ذہن میں پہلے سے ہی ہے کہ میں کیسا ملک چاہتا تھا مستقبل کے لیے، اس میں کیسا نظام ہم رائج کریں گے. تو وہی سارے سوچ آپ ایک آئین کی شکل میں کہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ ملک ہوگا، اس کا صدر مسلمان ہوگا، وزیر اعظم مسلمان ہوگا، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے اسلامی دفات جو آپ کے نظریے میں تھے یہ آپ آئین میں بھی شامل کر سکتے ہیں. اور اس طرح بہت ساری باتیں کہ یہ ثقافت کی حفاظت کرتا ہے، علم و عمل میں ہماری حفاظت کرتا ہے، یہ ساری باتیں یہ نظریے کی ضرورت اور اہمیت میں آتی ہیں. اچھا، نظریے کی ضرورت اور اہمیت تک امید ہے کہ یہاں تک آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ نظریہ کیا ہے، نظریہ پاکستان کس طرح ہمارے سامنے آئی، اور پھر اس کے اقسام یعنی مذہبی، سیاسی اور اقتصادی یہ نظریات کیا ہے، باقاعدہ ایک ایک کو میں نے آپ کے ساتھ واضح کیا. پھر نظریے کی ضرورت اور اہمیت کے حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ ہمیں اتحاد اور اتفاق پیدا کرتی ہے. دوسری بات کہ یہ ہمارے آئین بنانے یا آئین کی تشکیل میں ہمیں آسانی مہیا کرتی ہے. اس طرح ثقافت اور علم و عمل وغیرہ وغیرہ یہ ساری باتیں اس میں شامل ہے. یہاں تک کافی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. والسلام. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.